دیکھیے انہوں نے چونکہ ادب کے دائرے میں رہ کر سوال کیا ہے اس لیے ہم جواب دے رہے ہیں. اگر بے ادبی کرتے تو ہم اس سوال کو ہاتھ نہ لگاتے. ہم نے رمضان المبارک سے پہلے تبلیغی حضرات سے کہا تھا کہ تمہیں مغالطہ ہو گیا ہے, کنفیوژن ہو گیا ہے. ہم وہ تھے جو بریلویوں سے ٹکر لینے والے تھے, ہم وہ تھے جو تبلیغ کی حمایت میں باطل سے برسر پیکار تھے, ہم وہ تھے جس نے ہم نے مقدموں کا سامنا کیا. تبلیغ کی حمایت کے اندر عزت کے ساتھ شرافت کے سوالات کرو, علم کے دائرے میں رہ کر ادب کے بدقسمتی سے ایک تبلیغی بھی کون تو بھی ادب کا سوال کرا رہا تو بے شمار سوالات آئے حرامی پنے کے, اس بات کے ثبوت کے کہ وہ نسل حرامی ہے. بالکل عالم کی گستاخی کے ساتھ, بے ادبی کے ساتھ ہم نے اسے ہاتھ نہیں لگایا. کیوں ہم گندگی پر پتھر مارے اور اس گندگی کے چھینٹے اور آنے والے بزرگان دین پر اڑائیں؟ ہم نے اسے ہاتھ نہیں لگایا. یہ مطلب نہیں کہ ہم اس کا جواب نہیں دے سکتے. رمضان المبارک کی مقدس اور باعظمت اور باصفا مجلسوں کو ہم تمہارے سوالوں سے گندا کرنا نہیں چاہتے تھے. اب بھی وقت ہے, اگر انسانیت کے دائرے میں رہ کر تم علمی سوال کرو, انشاءاللہ ایک باپ کے اولاد ہم اور دارالعلوم کے فرزند ہیں اور شیخ الاسلام اور قاسم نانوتوی کے ہم پوتے ہیں, تو ہم بھی ثابت کریں گے انشاءاللہ. کیونکہ یہ سوال علمی دائرے میں کیا گیا ہے, ادب کو ملحوظ کر کے کیا گیا ہے, اس لیے آپ سوال دیکھیے اور جواب دیکھیے. میرے ایک دوست اہل حدیث ہیں, میں نے ان سے ذکر کیا کہ آپ لوگوں کا وجود آزادی کے بعد سے ہوا ہے, اس سے پہلے کہاں تھا؟ بہت بحث ہونے کے بعد اس نے مجھ سے 4 سوال کیے ہیں. اگر آپ ان سوالوں کا جواب دے سکتے ہیں تو یہ جواب معلوم کرنا اب ضروری ہو گیا ہے. نمبر 1, اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا طریقہ ایک بتائے یا ایک سے زیادہ بتائے؟ جواب ہے ایک طریقہ. آپ کہتے ہیں چاروں امام کے 4 طریقے سب صحیح ہیں, تفصیل سے بتائے. اب یہ اہل حدیث کا ایک سوال ہے. سب سے پہلے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سکھائی گئی تو وہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور نماز کو پہلے دن پہلے وقت میں اور دوسرے دن نماز کے آخر وقت میں, یعنی صبح صادق کے وقت اور طلوع آفتاب سے پہلے فجر کی نماز, 2 وقت 2. یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جبرائیل امین بتائے وہ ایک نماز تھی یا 4 نمازیں تھیں؟ یہ 4 اماموں کے پاس نمازوں کے طریقے الگ ہیں, مسئلے الگ ہیں, مسائل الگ. تو جب جبرائیل نبی کو ایک نماز سکھائے تو یہ 4 امام کہاں سے پیدا ہو گئے؟ دیکھو عقل سے کام لو, حدیث دانی کرو. کسی اردو کتاب کا ترجمہ اور کسی انگریزی کتاب کا ترجمہ نیٹ پر دیکھنے سے تم علامہ نہیں بن جاتے. بہت اونچی چیز ہے حدیث کو سمجھنا. کیا نماز کی سکھلاہٹ, کیا نماز کی تعلیم اسی پر ختم ہو گئی؟ جبرائیل امین علیہ السلام جو آ کر نماز بتائے وہ نماز کی تعلیم وہیں پر ختم ہو. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا مختلف طریقوں سے نہیں پڑھی؟ کیا نماز میں پہلے بات نہیں کی جاتی رہی؟ کیا نماز میں پہلے لوگ چل کر نہیں آتے تھے؟ کیا نماز نشے کی حالت میں نہیں پڑھی جاتی تھی؟ کیا نماز کے اندر مختلف مراحل تھے؟ یہ الٹی بات کر رہے ہیں آپ. میں اور آپ سودا کرتے ہیں, میں اور آپ ایک چیز کی خرید و فروخت کرتے ہیں. یہ مائک ہے, میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں آپ سے. آپ نے بتایا کہ 1000 روپے, میں نے کہا کہ 300 روپے. اب یہ پہلی بات ہوئی. پہلی بات پر کاروبار ہوتا ہے یا آخری بات پر کاروبار ہوتا ہے؟ دنیا میں یہ بتائیے مجھے. آخری بات پر ہوتا ہے. یہ نماز کی پہلی حدیث ہے جو جبرائیل امین علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائے ہیں. اس کے بعد نماز مختلف مرحلوں سے گزری ہے. ایک صحابی آتے, دوسرے صحابی کو کونی مارتے, یہ کتنے رکعت ہوئے؟ انہوں بولتے 2 رکعت. جلدی جلدی 2 رکعت پڑھ لے. آج ہمیں بات کر سکتی کیا نماز کے اندر؟ وہ منسوخ ہو گئی چیز. اور نماز نشے کی حالت میں پڑھتے تھے. قرآن میں آیا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا, اے مسلمانوں نماز کے قریب نہ جاؤ تم نشے کی حالت میں ہو. وہ حدیث, وہ عمل منسوخ ہو گیا. تو تم جو بات کر رہے ہو بے وقوفی کی بات کر رہے ہو. سودے میں پہلی بات کو لیے ہو, سودے میں فائنلسٹ آخری بات ہوتی ہے. میں نے کہا 300, آپ نے کہا 1000, پھر کہا کہ آپ نے بتایا 950, میں نے کہا 500, ہوتے 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 700 میں سودا طے ہوا. اب یہ 700 فائنل بات ہے. اسے چھوڑ ڈال کر اب دادا صاحب تھے نا,
نانا تھے نا، وہ ٹیمپو کیا سودا طے ہوا تھا؟ یہ غلط بات ہے۔ حدیث میں نماز کی پہلی حدیث وہ جبرائیل علیہ السلام نے جو سکھایا وہ دلیل نہیں ہے، دلیل وہ ہے کہ نبی نے آخری زمانے میں جو بات کہی ہے۔ اب میں ایک بات کہتا ہوں، ایک تقریر میں کر رہا ہوں، لوگوں نماز 6 وقت کی فرض ہے، نہیں معاف کرنا 5 وقت کی فرض ہے، تو اس میں کون سی بات صحیح؟ جو بعد میں نے کہی 5 وقت کی وہ نہ صحیح، جو پہلے کہی وہ بات غلط ہے۔ تو اس لیے ہمارے مجتہدین، ہمارے علماء آخر میں جا کر جو فائنلائز ہوتا ہے اس کو عمل میں لاتے ہیں۔ یہ آپ کی گنتی ہی غلط ہے کہ آپ الٹی گنتی گن رہے ہیں، ہم گنتی وہاں سے گنتے ہیں، تم گنتی یہاں سے گن رہے ہو، اس لیے یہ نماز قابل حجت نہیں ہے، قابل جو ہے استدلال نہیں ہے۔ نماز وہ جب نماز کی آخری شکل بن گئی ہے، اس کے بعد کئی شکلیں تھیں، نشے کی شکل تھی، بات کرنے کی شکل تھی، نماز میں چلنے کی شکل تھی، رکعتوں کی پوچھنے کی شکل تھی، رفع یدین کی شکل تھی، یہ تمام کو پورا کرنے کے بعد فائنل جو نماز ہوئی ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لیا۔ ان کے پاس ایک قانون ہے، ان کے پاس ایک ترازو معیار ہے، اس میں تول کر وہ حدیثوں کو سامنے رکھ کر وہ مسئلہ بناتے ہیں۔ اب کیا لکھتے ہیں؟ دوسرا سوال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے 400 سالوں کے بعد ان 4 اماموں کا وجود ہوا، ان 400 سالوں میں جو بھی اسلام قبول کیا تھا کیا وہ مسلمان نہیں ہوا تھا؟ تفصیل سے بتائیے۔ مطلب یہ کہ آج بولتے ہیں حنفی شافعی، یہ ابو حنیفہ سے پہلے بھی صحابہ تھے نا، یہ مسلمان نہیں تھے کیا ہے نا؟ جب انہوں مسلمان تھے حنفی کے بغیر تو تم بھی مسلمان رکھ سکتے ہو حنفیت کے بغیر۔ دیکھو یہ میں نے کہا کہ یہ وہ دھوکہ ہے جو دھوکہ مکے کے آمین کا، مکے کے رفع یدین کا دھوکہ ہے۔ میں اگر بھائی قرآن پڑھنا مسلمان کو ضروری ہے؟ نہیں ضروری ہے، ضروری ہے۔ یہ قرآن کو مرتب کس نے کیا، جمع کس نے کیا؟ پوری دنیا جانتی ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن کہا جاتا ہے، اس قرآن کو مصحف عثمانی کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی، ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا، جا رہے ہیں چھوڑ دیجئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے کیا قرآن نہیں تھا؟ قرآن تھا، بکھری ہوئی شکل کے اندر تھا۔ حضرت عثمان غنی سے پہلے کیا نمازوں میں قرآن نہیں پڑھا جاتا تھا؟ اب اگر کوئی آدمی قرآن پڑھے، دیکھو جی جبرائیل جو قرآن لا کو حضور کو دیے وہ پڑھتی کی حضرت عثمان کا قرآن پڑھتی؟ اب جبرائیل جو قرآن حضور کو دیے صلی اللہ علیہ وسلم، اس قرآن کو پانے کے لیے حضرت عثمان غنی کے جمع کردہ قرآن کے علاوہ پوری دنیا میں اللہ کی قسم کوئی راستہ نہیں ہے۔ کوئی راستہ اس قرآن کے علاوہ اور کوئی قرآن لا کر بتاؤ۔ اب جو ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، کوئی اہل خبیث، کوئی اہل قرآن یہ کہے کہ جبرائیل خالص قرآن نبی کو جو دیے وہ پڑھو، حضرت عثمان دیے نا وہ کہیں کو پڑھتی، تو ہمیں کیا جواب دیتی؟ حضرت عثمان غنی باپ کے گھر سے قرآن لائی نہیں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن جو بکھرا ہوا تھا اسی قرآن کو جمع کر کر امت کے سامنے دیا۔ وہ قرآن وہی ہے جو اللہ نے جبرائیل کو دیا، جبرائیل نے آقا کو دیا، آقا نے صحابہ کو دیا۔ فرق یہ تھا وہ پھیلا ہوا تھا، اس کو انہوں نے جمع کر دیا۔ اور قرآن کتنے حرفوں میں نازل کیا گیا؟ 7 قراتوں میں۔ آج ظہر میں یہاں قرات ہوئی مالک یوم الدین، ملک یوم الدین۔ اب جو قرآن مکے میں، مدینے میں، 4 مینار میں، 10 مینار میں، 1 مینار میں، کیرلا میں، آندھرا میں جو پڑھا جا رہا ہے وہ قاری عاصم کوفی رحمت اللہ علیہ کی قرات۔ 7 امام ہیں قراتوں کے، 7 قراتوں کے 7 امام۔ اب اگر پڑھے کوئی کہے دیکھو جی حضور جیسا قرآن پڑھے ویسا پڑھنا، یہ تو میں کہیں کو عاصم کوفی کی قرات پڑھ رہی، یہ جو آج ہم قرات پڑھ رہی نا تراویح میں نماز میں، یہ قاری عاصم کوفی رحمت اللہ علیہ کی قرات ہے یہ۔ تو اب ہم یہ کہیں گے کہ دنیا میں نبی کی قرات تک پہنچنے کے لیے قاری عاصم کوفی کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہے تو بتاؤ۔ یہ 7 قاریوں میں اللہ نے ان کو شہرت دی، یہ 7 دروازے ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔ ہم براہ راست نبی کی قرات کو اخذ کر سکیں،
یہاں کوئی نہیں کہتا کہ تم نبی کے قرآن کے مقابلے میں قاری عاصم کی قرات کو لائے ہو، تم نبی کی تلاوت کے مقابلے میں، مذہب کے مقابلے میں حضرت عثمان کی قرآن کو کوئی کہتا ہے؟ راستہ نہیں جانے کا، آگے بڑھو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہیں میری حدیثوں پر عمل کرنا پڑے گا۔ اب اگر کوئی کہے کہ ہم حدیث لے رہے ہیں کہاں سے؟ بخاری سے۔ کہاں سے لے رہے ہیں؟ ترمذی سے، ابو داؤد سے، صحاح ستہ سے لے رہے ہیں۔ اب اگر کوئی کہے ان محدثوں سے پہلے حدیث تھی نہیں تھی، ارے بھائی یہ محدثوں سے کیوں لیتے ہو؟ ان کی تقلید کیوں کرتے ہو؟ تم نبی کی حدیث لو نا۔ تم ابو ہریرہ کے پاس جا کر بیٹھو، تمہارا باپ جائے گا؟ نبی کی حدیث لینے کے لیے بخاری کا دروازہ ضروری ہے، نبی کی حدیث لینے کے لیے ترمذی کا دروازہ ضروری ہے، نبی کی حدیث لینے کے لیے ابو داؤد کا دروازہ ضروری ہے۔ ان کے بغیر نبی کی حدیث تک رسائی نہیں ہو سکتی۔ جب حدیث میں ہم نے محدثوں پر بھروسہ کیا، تفسیر میں ہم نے مفسروں پر بھروسہ کیا، مصحفوں میں کتابوں میں ہم نے حضرت عثمان پر بھروسہ کیا، قراتوں میں ہم نے امام عاصم کوفی پر بھروسہ کیا۔ مسائل بکھرے ہوئے تھے، مسائل میں اختلاف تھا۔ امام ابو حنیفہ تمہاری قبر پر اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے کہ تم نے جیسے قرآن بکھرے ہوئے کو حضرت عثمان نے جمع کر دیا، بکھری ہوئی حدیثوں کو امام بخاری نے جمع کر دیا، بکھری ہوئی قرات کو امام عاصم کوفی نے جمع کر دیا، ابو حنیفہ تم نے بکھرے ہوئے مسائل کو جمع کر دیا۔ اب اگر نبی کی تشریح تک پہنچنا ہے، ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، یہ 4 دروازوں کے علاوہ اگر کوئی دروازہ ہوگا وہ فتنے اور انگریز کا دروازہ ہوگا۔ جیسے حدیث صحاح ستہ کے علاوہ، حدیث کی کتاب کے علاوہ نہیں جا سکتا، مذہب حضرت عثمان کے علاوہ نہیں جا سکتا۔ اب کوئی کہے گا اللہ کے قرآن کو چھوڑ کر عثمان کے قرآن کو پڑھ رہے ہیں، کوئی بولتا؟ کوئی بولے گا کہ نبی کی قرات کو چھوڑ کر امام عاصم کوفی کی قرات کو پڑھ رہے؟ کوئی بولے گا نبی کی روایت کو چھوڑ کر بخاری کی روایت کو پڑھ رہے؟ جیسے وہ بولنا غلط ہے ایسے یہ بھی بولنا غلط ہے کہ نبی کے مسائل کو چھوڑ کر ابو حنیفہ کے مسئلے کو لے رہے ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اجتہاد کیا، انہوں نے قیاس کیا، 4 امام میں 4 تفریقے کیسے آ گئے؟ ایک حلال بولتا ہے، ایک حرام بولتا ہے۔ دیکھو 5 نمازوں کے بارے میں 4 امام میں اختلاف ہے، سب بولتے ہیں 5 نماز، داڑھی کے بارے میں نہیں، پردے کے بارے میں نہیں۔ جو مسائل منصوص ہیں قرآن و حدیث میں، جن کا واضح تذکرہ ہے، یہ حلال، یہ حرام، یہ 5 نمازیں، یہ ظہر کی 4 رکعت، یہ مغرب کی 3 رکعت، یہ منصوص ہیں، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ جو چیزیں نبی کے زمانے میں نہیں تھی، منصوص نہیں تھی، جیسے خون کا چڑھانا، خون کا چڑھانا نبی کے زمانے میں نہیں تھا، گلوکوز کے ذریعے سے، انجیکشن کے ذریعے سے خون چڑھایا جا رہا ہو۔ اب مسئلہ آیا کہ مسلمان خون چڑھا سکتا ہے نہیں چڑھا سکتا، اب کیا ہے؟ اجتہاد کیا جائے گا۔ اجتہاد کسی ترجمے کی کتاب کو پڑھ کر نہیں، کسی انگریز کی نقلی کر نہیں، اجتہاد وہ کرے گا والراسخون فی العلم، جو علم کے اندر مہارت رکھتا ہے، قرآن کو گہرائی سے جانتا ہے، نبی کے سنتوں کا شیدائی ہے، حدیث کا دیوانہ ہے، آخرت کا خوف ہے، یہ اجتہاد کرے گا۔ اللہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر جب بھیجا جا رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے معاذ بما تقضی انت، تم کس چیز سے فیصلہ کرو گے قوم کا؟ قوم تمہاری تقلید کرے گی، قوم تمہارے فیصلے کو مانے گی، قوم تمہارے نقش قدم پر چلے گی۔ بما تقضی بہم، کس چیز سے فیصلہ کرو گے؟ اقضی بہم بکتاب اللہ، میں اللہ کی کتاب سے فیصلہ کروں۔ فرمایا کہ اللہ کی کتاب میں وہ نہ ملے، فرمایا سنت رسول اللہ سے، فرمایا اس میں نہ ملے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اجتہد برأیی، کہ میں جب قرآن میں، حدیث میں، صحابہ کے عمل میں نہ دیکھوں کوئی فیصلہ، میں ان تینوں چیزوں کو سامنے رکھ کر اجتہاد کروں گا۔ اگر اجتہاد کرنا حرام ہوتا اللہ کے نبی گھونسا مارتے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹھ پر تھپکا، فرمایا اس خدا کی تعریف جس نے رسول کو اس بات کی توفیق دی، رسول کے قاصد کو اس بات کی توفیق دی۔ تو حضرت معاذ ابن جبل کو امام بنایا یمن کا، اور یمن والوں کا عربی نہیں آتی تھی، یمن والے قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھ سکتے تھے،
یمن والوں کو پابند کیا حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید کرنے کے لیے. 4 آدمی جنگل میں گئے. پوچھا کہ بھئی ہندوستان کے اندر قبلہ کہاں ہے؟ سورج جہاں چکتا ہے وہاں. اب رات میں جنگل میں گئے، ان کو عشاء کی نماز پڑھنی تھی. رات میں سورج کہاں سے لائے گا انگریز؟ سورج نہیں ہے. دور دور تک دیکھا، کوئی آبادی نہیں اور کوئی بتانے والا نہیں کہ سورج کہاں چکتا ہے. شریعت کا مسئلہ ہے کہ قبلہ معلوم کرنے کے لیے تحری کرے. تحری کہتے ہیں اپنی پوری عقل، پورا علم اور پوری سمجھ بوجھ کو قبلہ معلوم کرنے کے اندر لگا دو. اور فقہا نے مسئلہ لکھا کہ اگر آدمی نماز پڑھتا ہے ایسے علاقے میں جہاں قبلہ معلوم نہیں اور اس نے تحری نہیں کی، یعنی اس نے قبلے کی شناخت نہیں کی، نماز پڑھ لی، اتفاقاً قبلہ صحیح تو نماز ہو گئی. اگر قبلہ غلط تو نماز دہرانے کی ضرورت. لیکن یہاں دیکھو مسئلہ کیا ہے. ابو حنیفہ کا حنفی، امام مالک کا مالکی، امام شافعی کا شافعی، امام احمد کا حنبلی، 4 مسلک کے 4 لوگ سفر میں گئے جنگل میں. اب جنگل میں جا کر اب قبلہ معلوم نہیں، ان کو تحری کرنا، قبلہ فائنڈ آؤٹ کرنا. ایک بولیا ادھر مشرق، ایک بولیا مغرب، ایک بولیا شمال، ایک بولیا جنوب. چاروں کے چاروں نے اپنی اپنی سمت میں نماز پڑھی. ایک مشرق، ایک مغرب، ایک شمال، ایک جنوب، ایسٹ ویسٹ، نارتھ ساؤتھ. ظاہر سی بات ہے 4 طرف تو سورج نہیں ڈوبتا، سورج ایک طرف ڈوبتا ہے. تو اب یہ مطلب ہوا کہ صبح میں تحقیق کریں کہ جہاں سورج ڈوبا وہاں نماز ہوئی، جہاں نہیں ڈوبا ان لوگوں کو نماز جو ہے پھر صحیح کریں. لیکن شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ تحری کرنے کے بعد، اجتہاد کرنے کے بعد چاروں کی نماز صحیح ہو گئی، چاروں کو نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. بغیر تحری کے، بغیر اجتہاد کے اگر غلط نماز پڑھی تو نماز دہرانے کی ضرورت ہے. اب بولو ایک مشرق ایک مغرب کیسا ان کی نماز صحیح ہو گئی؟ تو ایسا 4 اماموں میں حدیثوں کو لے کر مسائل میں اختلاف ہے. ایک مکروہ بولتا ہے، ایک مکروہ تنزیہی بولتا ہے، اسی اجتہاد کے نتیجے میں بولتا ہے. اور شریعت کا مسئلہ ہے، آقا نے فرمایا المجتہد یخطی و یصیب، کہ اجتہاد کرنے والا صحیح بھی کرتا ہے، خطا بھی کرتا ہے. اور صحیح کرتا ہے 2 اجر پاتا ہے، خطا بھی کرتا ہے تو 1 اجر اس کو ملتا ہے. قرآن اور حدیث میں چھوٹی چھوٹی باتوں کا ذکر ہے اور دلیل ہے. کیا آپ ان 4 اماموں کی کوئی دلیل بتا سکتے ہیں؟ کوئی حدیث اسلام کے دار و مدار قرآن و حدیث پر ہے تو تفصیل سے، یعنی کیا بول رہے ہیں یہ 4 امام کا تذکرہ پر، تو یہ 6 حدیثاں کا تذکرہ ہے کیا؟ بخاری جو بخاری بولتے ہیں تو اللہ کے نبی نے کبھی کہا کہ تم بخاری پر عمل کرو، تم ترمذی پر عمل کرو؟ آج بخاری پر عمل کرنا حدیث پر عمل کرنا نہیں ہے. اللہ کے نبی نے کہا کہ تم مصحف عثمانی کو مانو. آج مصحف عثمانی کو ماننا جبرائیل کا وہ قرآن جو آقا پر آیا، کیا اس کو ماننے کے برابر نہیں ہے؟ کیا آج قرات امام عاصم کوفی کی ماننا کیا نبی کی قرات کو ماننے کے برابر نہیں ہے؟ جب یہ ماننا وہ ماننے کے برابر ہے تو پھر یہ ابو حنیفہ کے فقہ کو ماننا، اجتہاد کو ماننا نبی کے مسائل کو ماننے کے برابر ہے. تو نبی نے حدیثوں کی کتاب کو، تم کہتے ہو قرآن حدیث کے علاوہ ہم کسی چیز کو نہیں مانیں گے، تو امام بخاری کو کیوں مانتے ہو؟ تم کیوں مانتے ہو امام بخاری کو؟ کیوں سہارا لیتے ہو؟ تمہارے پاس آدمیوں کی حیثیت کیا بھی نہیں ہے، امام بخاری کیوں مانتے ہو تم؟ تو جب مانو گے حدیث کے اندر تو فقہ کے اندر ابو حنیفہ کو ماننا پڑے گا. جب نبی نے حدیث میں امام بخاری کا نام نہیں لیا تو نبی نے فقہ میں ابو حنیفہ کا بھی نام نہیں لیا. تو جب نام نہیں لیا حدیث میں ان کو امام المحدثین مانا جا رہا ہے تو فقہ میں ان کو امام اعظم مانا جا رہا ہے. تو وہاں ماننے میں تمہیں کوئی جھگڑا نہیں. یہاں کیوں جھگڑا؟ یہاں اس لیے جھگڑا کہ انگریزوں نے تمہیں جھگڑا کرنے کے لیے کھڑا کیا. پھر وہی بات، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے تھے میرے بعد 4 امام آئیں گے، آپ لوگ ان کی پیروی کرو اور ان کے نقش قدم پر چلو؟ کیا حضور یہ بتا کر گئے تھے میرے بعد محدثین آئیں گے، تم ان کی حدیثوں کو مانو اور کسی کی حدیث کو ضعیف مانو، کسی کی حدیث کو قوی مانو، کسی کو حدیث کو متفق علیہ مانو، کسی کی حدیث کو مرفوع مانو، کسی کو حدیث کو مقطوع مانو؟ یہ کہاں ہے؟ یہ سب علماء محدثین نے اس فن کو بنایا ہے. یہ سب بیکار کی باتیں ہیں.
بہرحال یہ وہ جوابات ہیں، انہوں نے انسانیت سے پوچھے. میں ابھی بھی کہتا ہوں اگر سمجھ نہ آتا ہو انسانیت کے احترام کے دائرے میں رہ کر پوچھے. الحمدللہ میں رمضان المبارک کا آخری عشرہ کلام پاک کے 29 پارے ختم، ایک پارہ قریب الختم، ہماری موت کو مد نظر کر میں حلفیہ کہتا ہوں انگریز نے اس طبقے کو پیدا کیا امت میں اختلاف اور جھگڑا پیدا کرنے کے لیے. اللہ کے لیے ان کے فتنے سے آپ بچے. انشاءاللہ بقیہ تفصیلات ہم کل عرض کریں گے.